اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 سے لے کر 108 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ما ننسخ من آیت، ہم کسی آیت کو اگر منسوخ کرتے ہیں، ننسخ منسوخ کرنا، نسخ کرنا، او ننسہا یا ہم اسے بھلا ہی دیتے ہیں، نأت بخیر منہا تو ہم اس سے بہتر پھر حکم لے کے آتے ہیں، او مثلہا یا اس جیسا حکم اور دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو جاننا ضروری ہے جس میں یہ سوال کیا گیا اور یہ آیت کریمہ اتری۔ جب اللہ رب العزت نے 17 مہینوں کے بعد مسلمانوں کو بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، مدینہ منورہ آنے کے بعد 17 مہینے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ یہودی اس پہ خوش تھے کہ ہمارا بھی قبلہ بیت المقدس ہے اور یہ لوگ ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، اس پر وہ خوش تھے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ مکہ والا خانہ کعبہ ہونا چاہیے، اور یہ خواہش اتنی شدید تھی، اتنی زیادہ تھی آقا کے دل میں کہ بار بار سرکار کی نگاہیں اور سارا آسمان کی طرف اٹھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے ہی دے کہ اب اپنا منہ قبلہ کی طرف کر لیا کرو۔ یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے دوسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے وہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہوا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، آپ کے دل میں جو شوق ہے ہمیں اس کا اندازہ ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور بالضرور آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے میرے حبیب جس پر آپ راضی ہو، ہم پھیر دیں گے آپ کے چہرے کو۔ جب وہ حکم آ گیا اب یہودیوں نے اعتراض شروع کر دیا، یہ کوئی کلام ہے جی؟ کبھی کہتے ہیں ادھر منہ کر لو، کبھی کہتے ہیں ادھر منہ کر لو، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ، حضور پہ الزام لگا دیا کہ یہ خود سے بنا لیتے ہیں آیتیں، اپنا موڈ ادھر کا تھا تو آیت ادھر کی بنا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسے نہیں ہوتا کہ پہلے اللہ کچھ کہہ دے پھر اللہ کچھ کہہ دے۔ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا میں نے بعد میں کیا کرنا ہے؟ تو پہلے اللہ نے ایسا کیوں کہا تھا؟ یہ اعتراض انہوں نے کھڑے کیے۔ اس پہ اللہ پاک نے جواب دیا، ما ننسخ من آیت، ہم کوئی ایسی آیت منسوخ نہیں کرتے یا اس کو بھلواتے نہیں ہیں مگر اس کے مقابلے میں اس سے بہتر چیز لا کے دیتے ہیں۔ نسخ کا معنی ہوتا ہے کسی پچھلے حکم کو زائل کر کے، کینسل کر کے اگلا حکم جاری کر دینا۔ اچھا، یہ ہمارے لیے کینسل ہوتا ہے لیکن اللہ کے لیے کینسل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہوتا ہے کسی خاص مدت تک کے لیے، ایک خاص ٹائم تک کے لیے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ جب وہ ٹائم گزرتا ہے اللہ کو تو پہلے پتہ ہے کہ یہ حکم میں نے فلاں ٹائم تک دیا ہے، جب وہ وقت گزر جائے گا میں اور حکم دوں گا۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہا ہے، حالانکہ پچھلے حکم کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے اور نیا حکم جاری ہونے کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے۔ یہ سمپلی سادہ طریقے سے میں نے بتایا کہ نسخ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس کی بعض علماء نے یہ مثال دی کہ جیسے ایک ماہر حکیم یا ڈاکٹر، اس کے پاس پیشنٹ جاتا ہے، مریض جاتا ہے، وہ اس مریض کے حالات اور اس کی بیماری کے جو علامات کو دیکھ کر ایک نسخہ تجویز کر دیتا ہے کہ آپ یہ والی دوائی کھاؤ، یہ والا سیرپ پیو، یہ کرو وہ کرو، ہفتے بعد مجھے چیک کروانا۔ وہ دوائیاں شوائیاں کھا کے ہفتے بعد جاتا ہے
ڈاکٹر کہتا ہے، ڈاکٹر نسخہ لیتا ہے، اس کو ایک گولی کو کراس کر دیتا ہے کہ نہیں یہ گولی اب نہیں کھانی، یہ میں ایڈ کر رہا ہوں، اس کو شروع کر دیتا ہوں۔ اب کیا مریض اعتراض اٹھا سکتا ہے کہ ڈاکٹر کو پہلے پتہ نہیں تھا، مجھے پہلے کیوں کھلائی ہے، اب کیوں نہیں لکھوا دی ہے؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ نادان آدمی، تیری بیماری کی علامتیں دیکھ کر پہلے وہ والی دوائی کھلائی، اب تیری موجودہ علامتیں دیکھ کر جس کی ضرورت نہیں تھی اس کو ختم کر دیا، جس کی ضرورت تھی اس کو ایڈ کر دیا۔ یہ کوئی کسی کی بے عقلی نہیں ہے، کم علمی نہیں ہے، یہ حالات کے تقاضوں کے تحت حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کو نسخ کہا جاتا ہے، جس کو رب کائنات نے فرمایا کہ ہم اگر کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا ہم اگر ذہن سے بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پر اس سے بہتر چیز لے کر آتے ہیں۔ علم تعلم، اور رہی یہ بات کہ ایسا کیوں کیا جی، پہلے یوں کہا تھا اب کیوں کہہ دیا، کہ علم تعلم، او اعتراض کرنے والو تم جانتے نہیں ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے حکم جاری فرما دے۔ تم کون ہو سوال کرنے والے؟ اللہ سے پوچھو گے پہلے یہ کیوں کہا اب یہ کیوں کہا، تمہاری یہ ہمت کہاں سے ہے؟ جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور ابھی اس پر بھی اللہ کا جلال ٹھنڈا نہیں ہوا، آگے پھر فرمایا علم تعلم، جانتے نہیں ہو تم لوگ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، اور وہ جو چاہے حکم جاری کرے، وہ قادر بھی ہے اور ساری کائنات کا مالک و فرما روا بھی ہے، اور اپنی مملوکہ چیز کو، اپنی ملکیت والی چیز کو جو مرضی وہ حکم جاری کرے، کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے مقابلے میں نہ تمہاری کوئی دوستی کرے گا نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، اللہ ہی ہر شے پر مالک اور قادر ہے، وہ جو چاہے حکم جاری فرمائے۔ اور آگے مخاطب یہودی تھے مگر سنایا ہمیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اے لوگو کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیے تھے؟ تم ایسے سوالات کرنا چاہتے ہو؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے کہ آؤ ان کی خواہش پر کہ اللہ کا کلام تمہیں سنوا دوں، جب اللہ کا کلام سنا تو کہنے لگے جی ہم نہیں مانتے اللہ کا کلام ہے، ہمیں آپ دکھائیں اللہ تب مانیں گے۔ کہا تم اس طرح کی باتیں کرنا چاہتے ہو؟ اے ایمان والو، وہ بے ادب ٹولہ تھا، انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ اس طرح کے بے تکے سوالات کیے، ضد والے سوال کیے، اناد والے سوال کیے، جس کی بنا پر وہ قوم اللہ کے غضب اور لعنت کا شکار ہو گئی۔ تم بھی یہی چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اس طرح کی باتیں کیا کرو؟ خبردار، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے پر پابندی نہیں ہے، انسان کو چیز کا پتہ نہ ہو تو بندہ پوچھے، مگر ضد، اناد اور جہالت والی بات نہیں کرنی چاہیے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے ساتھ، یعنی یہ ایمان تھا، ایمان رسول کو ماننا ایمان تھا، بے تکے ضد والے سوال کرنا یہ ایمان سے نکال دے گا۔ جو ایمان کو کفر سے تبدیل کرے گا فقط ضل سواء السبیل، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں چلا جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور آقا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔